تو اس کے اوپر جو ہمیں تلقین کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جی ایک ادارہ ہے، ایک قومی ادارہ ہے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کی عزت کی جائے۔ بھائی قومی ادارہ ہے، لیکن کیا انہوں نے قومی ادارہ بننے کی کوشش کی ہے؟ کیا چیف الیکشن کمشنر کا کانڈکٹ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے؟ عزت کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو کہ آئین پاکستان کے مطابق اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ عزت چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور کمپلیسٹ لوگوں کی نہیں کی جاتی۔ سو جب چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہتے ہیں کہ ان کی عزت کی جائے تو پہلے وہ ان کے کانڈکٹ کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں کہ ان کا کانڈکٹ کیا رہا ہوا ہے۔ الیکشن فراڈ کیا انہوں نے 8 فروری کو، جس کی دھوم اس وقت سارے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ آپ نے پاکستان کے اندر پلڈیٹ کی رپورٹ دیکھی ہوگی، آپ نے فافن کی رپورٹ پڑھی ہوگی، آپ نے پتن کی رپورٹ پڑھی ہوگی، آپ نے کامن ویلتھ آبزرورز کی رپورٹ پڑھی ہوئے گی، آپ نے یورپین یونین آبزرورز کی رپورٹ پڑھی ہوگی، اس کے بعد اب کل جو US کانگریس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے برٹش ہائی کمشنر جو تھی اس کی جو سپیچ تھی اس کے بھی مندرجات آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ سب ایک بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان میں پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن فراڈ کنڈکٹ کیا گیا، اور چیف جسٹس ہمیں یہ دعائی دیتے ہیں کہ جی آپ اس ادارے کی عزت کریں۔ کس کانٹیکسٹ میں ہم اس ادارے کی یا اس ادارے کے ہیڈ کی عزت کریں؟ کیا وہ عزت کے قابل ہے؟ کیا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ ہماری عزت جو ہے اس کو ملے، یا آپ لوگوں کی عزت اس کو ملے؟ تو ایک تماشا لگا ہوا تھا کل اور پرسوں جو ہم نے دیکھا ہے، تو یہ مناسب تھا کہ جی اس کے اوپر بات کی جائے۔ ہاں ایک میں بھول گیا، اسی چیف جسٹس کو چاہیے تھا جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمیں تلقین کر رہے ہیں کہ چوروں کی عزت کریں، ڈاکوؤں کی عزت کریں، الیکشن فراڈ کرنے والوں کی عزت کریں، انہیں کبھی اس راولپنڈی کے کمشنر کا خیال آیا کہ وہ کہاں ہے پچھلے 3 مہینے سے، جس نے کہا تھا کہ 60 ہزار ووٹوں سے جیتنے والے لوگوں کو 60 ہزار ووٹوں سے ہرایا گیا ہے؟ وہ کدھر گیا؟ وہ بندہ ہے کہاں ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا، شاید اگر آپ لوگوں کو پتا ہے کہیں سے تو بتائیے۔ میں چاہوں گا کہ میں جا کے ان کی خدمت میں اپنا سلام پیش کروں، کم از کم اس شخص نے اتنی ہمت دکھائی کہ وہ اس فسطائیت کے زمانے میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سچ بولا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب کو کبھی اس جناب چٹھا کا خیال آیا تھا؟ کیا ابھی انہوں نے کبھی کسی سے پوچھا کہ بھی وہ کہاں ہے، کہاں رکھا ہوا ہے، کس حال میں رکھا ہوا ہے؟ کیا اس کی فیملی کو بھی اس کا پتا ہے کہ کہاں ہے، وہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ؟ اور سپریم کورٹ پاکستان کا اپنا کانڈکٹ ہے۔ کل وہ بار بار اپنے جج صاحبان کو ٹوک رہے تھے جب وہ ریلیونٹ کوسچنز کر رہے، بہت امپورٹنٹ کوسچنز کر رہے تھے، اور یہ بار بار ان کو ٹوک رہے تھے کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ ریلیونٹ نہیں ہے، صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، صرف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں۔ ایک پٹیشن ہم نے موو کی تھی جی 9 مئی کے بارے میں، 25 مئی 2023، وہ پٹیشن آج تک نہیں لگائی گئی۔ یہ کس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ پٹیشن اتنی دیر گزرنے کے بعد بھی نہ لگے؟ ایک پٹیشن جس کا ذکر کل سپریم کورٹ میں ہوا ہے وہ 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر ہماری جمع کرائی ہوئی پٹیشن تھی، جو میرا خیال ہے 19 سے 20 فروری کو ہم نے جمع کرا دی تھی۔ مارچ، اپریل، مئی اور جون، آج 4 مہینے ہو گئے ہیں، وہ پٹیشن نہیں لگ رہی۔ اطہر منالہ صاحب نے اس پٹیشن کا ذکر بھی کیا، ایک دو اور جج صاحبان نے بھی ذکر کیا کہ وہ فنڈامنٹل پٹیشن ہے، جو کہ آج پاکستان جس نازک نہج کے اوپر کھڑا ہے وہ اس کے بارے میں ایک فنڈامنٹل نیچر کی پٹیشن ہے وہ۔ تو اس پٹیشن کو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو خیال نہیں آیا کہ جی اس کو ہم لگا کے سن تو لیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ فراڈ ہوا ہے، ہمارا پوائنٹ آف ویو سن لیں، وہ پٹیشن لگائیں، دوسری پارٹی کو بھی بلائیں تاکہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ سکے اور جھوٹ جو ہے وہ نکل سکے۔ لیکن اس کا کوئی انہوں نے کبھی نہیں ہوا۔ 25 مئی کی جو پٹیشن تھی، 9 مئی کی پٹیشن، وہ بھی نہیں لگی۔ کہی گئی ہیں جن کا حقائق سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اور وہ چیزیں خاص کر چیف جسٹس آف پاکستان فرماتے رہے، اور مجھے ان کی جب میں بات سن رہا تھا تو یہ احساس ہو رہا تھا کہ جس سودے کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دینے سے پہلے ان کی جو ایفیکیسی ہے، ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو کم از کم ایویلویٹ کر لیا کریں تو مناسب رہے گا، کیونکہ بہت ہی ان کی بہت ساری باتوں میں سے انہوں نے کہا، بار بار آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے، بار بار وہ کہتے رہے، ہر بات کے اوپر ان کے پاس کوئی ڈیفینس نہیں ہوتا تھا، اور وہ جو تھا وہ تلوار اپنی ہمارے اوپر لٹکاتے تھے کہ جی ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے۔ یہ غلط بیانی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 1 سال میں 3 انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے ہیں۔ پہلا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا، اس کے ریزلٹس جو تھے وہ الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا، اور ہمیں دوسرا انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کو کہا۔ ہم نے دوسرا انٹرا پارٹی الیکشن کروایا اور اس کے ریزلٹس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی گیا، اور سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حمایت کی انہی چیف جسٹس
کی سپرویژن اور کہا جی کہ دوبارہ الیکشن جو ہے وہ کروائے جائیں اور ہمیں گائیڈ لائنس دی. تیسری دفعہ ہم نے الیکشنز کروائے ان گائیڈ لائنس کے مطابق جو کہ جوائنٹلی سپریم کورٹ نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیے تھے, اور وہ الیکشنز کروائے ہمیں کچھ 4.5 مہینے ہو گئے ہیں. وہ سارے ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں پڑے ہیں. ہماری بہت ساری یادداشتوں کے باوجود وہ اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا, اور وہ ان کا رزلٹ نہ صرف کہ ان کا رزلٹ نہیں دے رہے بلکہ ہماری اپلیکیشنز جو ہماری ریکویسٹ جو ہیں کہ جی ہم آپ سے مل کے بات کرنا چاہتے ہیں, اس کا بھی انہوں نے کوئی پازیٹیو جواب ہمیں نہیں دیا. تو اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اگر چیف جسٹس صاحب کو شوق ہے یہ الفاظ استعمال کرنے کا تو وہ برائے مہربانی اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ڈالیں. اور اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینا جو ہے وہ مس گائیڈ کرنا ہے, نمبر 1 بات. نمبر 2 بات پھر اس عہدے کی تزلیل ہوتی ہے جس عہدے کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کا وہ عہدہ ہے ان کے پاس جو بیٹھے. اس کے علاوہ ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ جی جو الیکشنز ہوئے ہیں تھے پاکستان کے الیکشنز جو 8 فروری کو ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے جو ماحول بنایا گیا تھا پاکستان میں الیکشنز ڈیورنگ دا ٹائم لیڈنگ اپ ٹو دا الیکشنز, اس میں پی ٹی آئی کو کوئی پولیٹیکل اسپیس نہیں دی گئی تھی. اور اس کے کنورسلی ہمارے لوگوں کو, ہمارے کینڈیڈیٹس کو, ان کے پرپوزرز کو, ان کے سیکنڈرز کو, ان کے نامینیشن فارمز کو جس طریقے سے یہ لوگ فرسٹریٹ کر سکتے تھے کہ وہ نہ سبمٹ ہوں وہ انہوں نے کیے ہیں. اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے اریسٹ بھی کیا ہے, ان کو اپنی حبس بیجا میں رکھا ہے جس کی کوئی ویلیڈیشن کسی کورٹ سے نہیں لی گئی. اور یہ جو الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ تھا, پرٹیکولرلی کانڈکٹ آف چیف الیکشن کمشنر, وہ کمپلسٹ, کم از کم کمپلسٹ. ایک تو آرکیٹیکٹس تھے اس کے, کیونکہ یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن ہی کر رہا تھا, اور پھر یہ کمپلسٹ بنے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے بارے میں ہم نے بسا اوقات ان کو لیٹرز لکھے اور ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں, کوئی جواب نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو یہ مجھے چاہتا, میرا سوال ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ مجھے بتایا جائے جناب عالی, یور لارڈشپ, یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پٹیشنز جو ہے اپنے نیچے رکھ کے بیٹھ جائیں اس کے اوپر اور وہ نہ لگائیں, اور ان امپورٹنٹ پٹیشنز جو ہیں وہ لگا کے سنتے رہیں, بار بار سنیں, اور اس کے بارے میں آپ اپنے باز جو ہیں وہ دیتے رہیں کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسے ہونا چاہیے. جب اس ملک میں سچ جو ہے وہ سامنے آئے گا تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ, میرا خیال ہے, اور باقی دنیا بھی ساری جتنی بھی اس ملک میں رہتی ہے, میں پتہ نہیں کہ وہ کس طریقے سے اس سچ کا سامنا کر سکیں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں نے سچ کو دبانے کی کوشش کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا اوور آل جو ایمبٹ ہے, میں وہ بھی چاہوں گا کہ 1 منٹ لوں اس کے اوپر. یہ تمام چیزیں لنڈن پلان کا حصہ ہیں. کس طریقے سے ہماری حکومت کو گرانا اور پھر کس طریقے سے ہماری حکومت کو باہر رکھنا اور خان صاحب کو قید کرنا, اور جن حالات میں رکھا ہوا ہے ان حالات میں رکھنا, اور مقدمات کرنا اور مقدمات سے بری نہ ہونے دینا, اور ایک کے بعد دوسرا مقدمہ کرتے رہنا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لنڈن پلان کا حصہ ہیں. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان وہ کمپلیسٹ ہیں اس میں, اور وہ پروموٹرز بن گئے ہیں اس لنڈن پلان کے, جو کہ بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان ہوا تھا؟ کیا یہ بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں؟ کیا یہ بھی اسی پلان کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے جو کہ میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر لوں. تیسری بات جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے کہ جی پہلے احسن اقبال صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کچھ دن پہلے. انہوں نے کہا تھا جی کہ عوام کی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو 5 سال تک جیل میں رکھا جائے. وہ اس عوام کی خواہش کا ذکر کر رہے تھے جنہوں نے پاکستان پی ٹی آئی کو 2/3 میجورٹی سے نوازا تھا 8 فروری کو. اور اب 2 دن پہلے رانا ثنا صاحب نے, بلکہ کل یسٹرڈے, رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پوری کوشش ہوگی, کاشف عباسی کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے, کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم جتنی دیر تک عمران خان کو جیل میں رکھ سکیں رکھیں. کاشف عباسی کے پروب کرنے کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہاں ہم ہر طریقہ استعمال کریں گے, ٹھیک یا غلط, یہ رانا ثنا صاحب نے کل کہا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان, کیا ان کو یہ آواز سنائی دی ہے کہ یہ 2 اشخاص نے ان سٹیٹمنٹس کے ذریعے پاکستان کی جوڈیشری کو ورچولی نلیفائی کر دیا ہے, کہ برسر عام اس قسم کا وہ پرچار کر رہے ہیں کہ جی ہمارے بس میں جو کچھ ہوگا ہم کریں گے, غلط یا ٹھیک, ہم اس شخص کو باہر نہیں نکلنے دیں. باہر تو وہ نکلے گا, وہ شخص انشاءاللہ تعالی بہت جلدی نکلے گا. لیکن کیا چیف جسٹس صاحب کو ایسا کوئی کام نظر نہیں آتا, ایسی کوئی سٹیٹمنٹ ان کو سنائی نہیں دیتی, ایسے لوگ نظر نہیں آتے جو اس قسم کی مجرمانہ سٹیٹمنٹس دیتے؟ اور کیا ان کے خلاف کبھی ان کے ذہن میں آیا ہے کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں تاکہ ان کو ایسی سٹیٹمنٹس دینے سے روکا جا سکے؟ یہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے, وہ کر سکتی ہیں یہ, لیکن وہ نہیں کر رہے. ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو دیکھ لیجئے. چوتھی بات آپ کے ساتھ جو کرنی تھی وہ آپریشن کی کرنی تھی. آپریشن ہے بھی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ جس طریقے سے حکومت وقت پینترے بدل رہی ہے, پہلے کہتے تھے آپریشن ہے,
اس کے بعد کہا جی کہ نہیں یہ آپریشن نہیں ہے, یہ سب کچھ جو ہے وہ ری انرجائزنگ اینڈ ری ویلیڈیشن آف دی اولڈ آپریشنز ہیں. یہ کل جو پرائم منسٹرز آفس سے جو اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی ہے, ہماری اس سلسلے میں بالکل جو پوزیشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ہم کوئی ایسا آپریشن جو ہے وہ کے پی میں نہیں ہونے دیں گے جس کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی. لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا جو ہے کے پی میں وہ پروونشل گورنمنٹ کا وہ رسپانسبلٹی ہے. الیکشن پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے, اور یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا. چلیے ٹھیک ہے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اگر ہے, آپریشن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن ہے, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ انٹیلیجنس جو ہے پہلے وہ شیئر کرے پارلیمنٹ کے ساتھ کہ وہ کیا ہے جو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں, اس آپریشن کے خد و خال کیا ہوں گے, اس کے اہداف کیا ہوں گے, اور پارلیمنٹ کو ان کیمرہ کانفیڈنس ملے. اس کے بعد جو ہماری صوبائی حکومت ہے وہ اس کو صوبائی اسمبلی میں لے کے جائے تاکہ وہاں جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے, اور پھر ہم عوام کے پاس اس کو لے کے جائیں. اس کے بعد حکومت کو فیصلہ کر پائے گی کہ اس کے بارے میں کیا ہم نے فائنل پوزیشن اڈاپٹ کرنی ہے. لیکن کوئی ایسا آپریشن جس سے کے پی کے عوام سفر کریں گے جیسا کہ پاسٹ میں انہوں نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پیپل جو تھے تقریباً 1 ملین سے زیادہ تھے, وہ ورچولی پرماننٹلی ڈسپلیسڈ پیپل ہو گئے. ان کو گھر واپس نہیں جا سکتے, تو ان کے گھر غائب ہو گئے, ان کی فصلیں غائب ہو گئی, ان کے کاروبار ختم ہو گئے, ان کی فیملیز اجڑ گئی. کسی کو خوف نہیں آیا, کسی کو رحم نہیں آیا. تو کیا یہ دوبارہ اس قسم کا آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں کے پی میں؟ ہمیں جو خطرہ ہے اور ہمارا جو ڈاؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سیاسی اہداف, چونکہ یہ پی ٹی آئی کو کمزور کرنے میں ناکام رہی ہے یہ حکومت اور اس کے آواری جو ہے, اس لیے آپ یہ اس سو کالڈ آپریشن کا ایک اوڑھنا لے کے اس کے پیچھے اپنے سیاسی اہداف جو ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم کا خاتمہ ہو. ہم ہر اس طریقے سے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ کے پی کے عوام کو ایکسیپٹیبل ہو, جو ان کے مفاد میں, اور ٹیررزم کا خاتمہ کے پی کے عوام کے مفاد میں ہے. لیکن ہم کوئی کام جو ہے وہ پارلیمنٹ, بیونڈ پارلیمنٹ اور ابو پارلیمنٹ جو ہے اس کو ہم آگے لے کے نہیں جا سکتے. 5واں اور 6واں پوائنٹ جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہے. یو ایس کانگریس میں ایک انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہے جو پاکستان کے الیکشنز کے اوپر ہے. یہ 4 پیج کا ایک ڈاکیومنٹ ہے جو میرے سامنے ہے, اور اس میں انہوں نے بہت ہی ڈیمنگ قسم کے کچھ اسٹیٹمنٹس دی ہیں. یہ میں نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور 5 ڈیمانڈز انہوں نے حکومت پاکستان سے کی ہیں. نمبر 1, the US House of Representatives affirms its strong support for democracy in Pakistan, including free and fair elections reflecting the will of the people of Pakistan. کہ ہم جمہوریت میں اپنے یقین کا اعادہ کرتے ہوئے حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہے اس کو انشور کیا جائے. دیٹ مینس کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے کانڈکٹ کے اوپر یو ایس کانگریس کو شکوک و شبہات موجود. دوسری ڈیمانڈ انہوں نے کی ہے, calls on the President and the Secretary of the State to work with the Government of Pakistan to ensure democracy, human rights and the rule of law. انہوں نے اپنے صدر اور اپنے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے ساتھ کام کریں تاکہ جمہوریت, انسانی حقوق اور رول آف لا جو ہے, قانون کی بالادستی جو ہے, اس کو یقینی بنایا جا سکے. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ we urge the Government of Pakistan to uphold democratic institutions, human rights and the rule of law and respect the fundamental guarantees of due process, freedom of press, freedom of assembly and freedom of speech of the people of Pakistan. یہ تمام باتیں ہیں جو میں اپنی پریس کانفرنسز میں کہتا رہا ہوں, میرے باقی لیڈران جو ہیں وہ بھی کہتے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں پاکستان کے معاشرے سے اس وقت مفقود ہیں, نہیں موجود. جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آپ دوبارہ سے ان کو اسٹیبلش کریں, ان تمام ویلیوز کو, اور اس کے مطابق جو ہے وہ ملک چلائیں. یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں, انتہائی گمبھیر ایلیگیشنز ہیں. چوتھی بات انہوں نے کی ہے کہ وی کنڈیم اٹیمپٹس ٹو سپریس دی پیپل آف